اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کچھ خوف اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور اموال اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور ہم تمہیں ضرور کچھ آزمائیں گے، مصائب کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں، رضا بالقضاء والے ہو یا نہیں، قضا پر راضی ہوتے ہو یا نہیں۔ ہم تمہیں ضرور کچھ آزمائیں گے مصائب کے ساتھ کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں اور قضا پر راضی ہوتے ہو یا نہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب میں مبتلا کرنے سے پہلے خبر بندوں کو کیوں دی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مصائب کے ساتھ؟ سوال یہ ہے کہ مصائب کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ خبر کیوں دی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مصائب کے ساتھ؟ جواب یہ ہے تاکہ بندوں کو اطمینان ہو جائے اور مصائب کے وقت وہ گھبرائیں نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر ارشاد فرما دی۔ جواب یہ ہے کہ تاکہ نفوس اور بندے مطمئن ہو جائیں کہ اور وہ مصائب کے وقت گھبرائیں نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مصائب کی خبر پہلے ہی بتا دی۔ سوال ہوتا ہے مصائب تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو بشیء کی تنوین تقلیل ہے، تنوین تقلیل کے ساتھ کیوں ارشاد فرمایا کہ کچھ مصائب؟ سوال ہوتا ہے کہ مصائب تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر بشیء کی تنوین تقلیل کے ساتھ کیوں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں کچھ مصائب کے ساتھ آزمائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مصائب سے بندوں کو بچا رکھا ہے وہ زیادہ ہیں، اور جن مصائب میں مبتلا کیا وہ تھوڑے ہیں۔ تو جن مصائب سے بچا رکھا ہے ان کے مقابلے میں چونکہ موجودہ مصائب کم ہیں، اسی وجہ سے تنوین تقلیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ جن مصائب سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بچا رکھا ہے وہ زیادہ ہیں، اور مصائب کے اندر جو بندے مبتلا ہیں وہ مصائب تھوڑے ہیں، چونکہ جن سے بچا رکھا ہے وہ زیادہ ہیں، اسی وجہ سے شیء کی تنوین تقلیل ذکر فرمائی۔ دوسرا جواب یہ ہے تاکہ بندوں کو تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی حال میں بھی جدا نہیں ہوتی، خواہ کیسے بھی مصائب ہوں۔ دوسرا جواب یہ ہے تاکہ بندوں کو تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی بھی حالت میں جدا نہیں ہوتی، خواہ مصائب کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں۔ من الخوف والجوع خوف اور بھوک سے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں خوف سے مراد دشمن کا خوف اور جوع سے مراد قحط ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں خوف سے مراد دشمن کا خوف اور الجوع اس سے مراد قحط ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مالوں کی کمی سے مراد ہے مال مویشیوں کا ہلاک ہو جانا، اور انفس کی کمی سے مراد ہے موت، قتل، بڑھاپا اور اس طرح کی بیماریاں، اور الثمرات کی کمی سے مراد ہے آفات کا آ جانا جن کی وجہ سے پھل ضائع ہو جائیں۔ اموال کی کمی سے مراد ہے مال مویشی کا ہلاک ہو جانا، اور انفس کی کمی سے مراد ہے موت، بڑھاپا، بیماریاں، اور ثمرات پھلوں کی کمی سے مراد یہ ہے کہ کوئی آفت آ جائے جس کی وجہ سے پھل ضائع ہو جائیں۔ وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، اس کا عطف محذوف پر ہے، تقدیر عبارت ہے انذر الجازعین وبشر الصابرین، جزا فضا کرنے والوں بے صبروں کو ڈرائیں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ بشر الصابرین اس کا عطف محذوف پر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے انذر الجازعین وبشر الصابرین، بے صبروں کو ڈرائیں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت وہ لوگ کہ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پیچھے فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، تو یہاں سے بتاتے ہیں کہ صبر کرنے والے کون ہیں اور خوشخبری کیا ہے۔ تو صبر کرنے والے تو وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری پھر اگلی آیت میں ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں اور خصوصی عنایتیں ہیں۔ پیچھے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو،
تو یہاں سے بتاتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والے کون ہیں اور خوشخبری کیا ہے۔ صبر کرنے والے تو وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور خوشخبری پھر اگلی آیت میں ہے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایتیں اور خصوصی رحمتیں ہیں۔ مصیبت ہر تکلیف دہ چیز کو کہتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کا تعلق جان مال سے ہو یا اہل و عیال سے ہو۔ ہر چھوٹی بڑی تکلیف دہ چیز اس کے اندر داخل ہے، جیسے کانٹا چھپ جانا یا چراغ کا بجھ جانا یا مچھر کاٹنا وغیرہ سب مصیبت میں داخل ہیں۔ مصیبت ہر تکلیف دہ چیز کو کہتے ہیں، خواہ اس کا تعلق اہل و عیال سے ہو یا جان و مال سے ہو، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، حتیٰ کہ کانٹا چپ جائے یا چراغ بجھ جائے یا مچھر کاٹ لے، یہ سب مصیبت میں داخل ہیں۔ قالوا، تو وہ دو باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات ہے انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، تو ہمارے فیصلوں کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اور کوئی اپنی ملکیت کا برا نہیں چاہتا، تو اس میں جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ دو باتیں کہتے ہیں، پہلی بات ہے انا للہ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا ہمارے تمام چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کوئی اپنی ملکیت کا برا نہیں چاہتا، تو ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دوسری بات جو وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مثلاً ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گیا ہے، اور ہم نے بھی بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ ہماری جو عزیز سے جدائی ہوئی ہے یہ جدائی عارضی ہے، اگرچہ ہمیں صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے، اگرچہ بے اختیار آنسو نکل آئیں۔ دوسری بات جو وہ کہتے ہیں انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مثلاً کوئی عزیز جو ہمارا فوت ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا ہے، اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ہماری جو اس سے جدائی ہوئی ہے یہ جدائی عارضی ہے، اور جو ہمیں صدمہ پہنچا ہے اس صدمے پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے، اگرچہ بے اختیار آنسو نکل آئیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، کہ ان پر خصوصی عنایتیں ہیں ان کے رب کی جانب سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ صلوات کی جمع ہے جس کا لغوی معنی دعا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے صلوات من ربہم، اسی وجہ سے یہاں پر مراد رحمت ہوگی۔ اور صلاۃ کے بارے میں مراد کے بارے میں چند قول اور بھی ہیں، تعظیم اور تعریف اور مغفرت، یعنی ان کے لیے ان کے رب کی جانب سے تعریف ہے، تعظیم ہے اور مغفرت ہے۔ اور رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، خواہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں۔ صلوات جمع ہے صلاۃ کی، اور صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو مراد یہاں پر رحمت ہوگا۔ اور صلوات کی مراد میں چند قول اور بھی ہیں، تعریف، تعظیم اور مغفرت، یعنی ان کے لیے ان کے رب کی جانب سے تعظیم ہے، تعریف ہے اور مغفرت ہے۔ اور رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، خواہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ علیہم صلوات فرمایا کہ ان پر صلوات ہیں، رحمتیں ہیں، اولئک لہم صلوات کیوں نہیں فرمایا کہ ان کے لیے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ علیہم صلوات فرمایا کہ ان پر صلوات ہیں، لہم صلوات کیوں نہیں فرمایا کہ ان کے لیے صلوات ہیں؟ جواب یہ ہے کہ علیہم کے لفظ سے اشارہ ہے کہ صلوات نے ان کو گھیر لیا ہے، اور وہ ہر طرف سے صلوات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ علیہم کے لفظ سے اشارہ ہے کہ صلوات نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، اور وہ ہر جانب سے صلوات میں گھرے ہوئے ہیں، اور صلوات نے ان کو گویا کہ ڈبویا ہوا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ صلوات جمع ذکر کیا، صلاۃ مفرد کیوں ذکر نہیں فرمایا؟
جواب یہ ہے کہ اشارہ ہے کہ ان پر صلوات مختلف قسم کی ہیں، جیسا کہ ثنا، تعظیم، مغفرت وغیرہ۔ سوال ہوتا ہے کہ صلوات جمع ذکر کیا، صلاۃ مفرد کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے لیے مختلف قسم کی صلوات ہیں، جیسا کہ ثنا، تعظیم، مغفرت وغیرہ۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ صلوات اور رحمت کو نکرہ ذکر فرمایا، معرفہ ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ نکرہ سے عظمت شان پر تنبیہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ صلوات اور رحمت ان کو نکرہ ذکر فرمایا، معرفہ ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ صلوات اور رحمت کی عظمت شان پر تنبیہ ہے اور اس کی طرف اشارہ نکرہ کے لفظ سے ہوتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ علیہم صلوات جملہ اسمیہ ذکر کیا، جملہ فعلیہ ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ تو جواب یہ ہے کہ اشارہ ہے کہ ان پر صلوات اور رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، اور اس کی بات کی طرف اشارہ جملہ فعلیہ سے نہیں ہوتا، اسی وجہ سے جملہ اسمیہ ذکر فرمایا۔ سوال ہوتا ہے علیہم صلوات، اس کو جملہ اسمیہ ذکر فرمایا، جملہ فعلیہ ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اشارہ ہے کہ ان پر صلوات و رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ جملہ اسمیہ سے ہوتا ہے، جملہ فعلیہ سے نہیں ہوتا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ صبر کرنے والے جن کی صفات بیان ہوئی یہی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ صبر کرنے والے جن کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں یہی لوگ ہی ہدایت پر ہیں۔ سوال ہوتا ہے اولئک اس میں اشارہ کو دوبارہ ذکر کیوں فرمایا، وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ کیوں نہیں فرمایا؟ سوال ہوتا ہے اولئک اس میں اشارہ کو دوبارہ ذکر کیا گیا، یوں کیوں نہیں فرمایا وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ؟ جواب یہ ہے کہ تاکہ ان کی عظمت شان پر تنبیہ ہو جائے، اسی وجہ سے اولئک کا تکرار ہے، اولئک کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے تاکہ ان کی عظمت شان پر تنبیہ ہو جائے، اسی وجہ سے اولئک اس میں اشارہ کو دوبارہ ذکر فرمایا۔